دوسرا دن گزر گیا، روز جمعہ اور متوقع ظہور کا دن۔ آج ہم نے اپنے امام کو کتنا یاد کیا۔ آج شب مل گئی، ہمارا امام نہیں آیا۔ ہم میں سے کتنوں نے امام کے لیے آج دن میں کچھ منٹ نکالے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے، اور ویسے بھی ہر دن کسی نہ کسی امام سے منسوب ہے۔ جمعے کا دن امام وقت سے منسوب ہے۔ آج کے دن جو ہم ایک زیارت ہوتے ہیں جمعے کی، وہ امام زمانہ کی زیارت ہے۔ کیا ہمارے پاس 5 منٹ تھے آج کہ ہم نے اپنے امام کی زیارت پڑھی ہو؟ پھر ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ امام پہلی شرط امام سے محبت ہے۔ اب محبت بھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ یہ محبت انسان کو کمال میں مل جاتی ہے، یہ محبت انسان کو ڈبو بھی دیتی ہے۔ آپ کے سامنے دنیا میں سارا کام محبت بھی چل رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی سے یا کس سے کیسی محبت کرتا ہے۔ کل میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا کہ انسان کا قلب جو ہے وہ اتنا وسیع ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور نہیں، صرف خدا سمایا جائے۔ انسان قلب اتنا وسیع ہو سکتا ہے۔ اس لیے آیت اللہ قاضی بھائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تمہارا جو دل ہے، قلب، یہ صرف خدا کا ہے۔ اور آپ دونوں بیٹھے ہوئے ٹینشن نہیں لو۔ ڈسٹریکشن ہوتی ہے، ساتھ میں کوئی کھڑا ہو، میری مجبوری ہے۔ تو ویسے وہ شاید اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ ڈیوٹی ہے۔ وہ آیت اللہ قاضی لیکن سب سے بڑی ڈسٹریکشن یہ ہوتی، بات ہی بھول گیا ہے۔ انسان جتنا کمزور ہے، تھوڑی سی دیر میں انسان بات بھول جاتا ہے۔ اس لیے ایسے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ جو لمحہ پچھلی بات ہی یاد نہیں رکھتا، وہ کیا اپنے بارے میں غرور کے ساتھ زندہ ہے۔ اگر کسی کو مولا امیر فرماتے ہیں نا نہج البلاغہ میں بھی، اور کہ دنیا میں بہترین چیز کیا ہے؟ پینے کی پانی ہے، مگر مارا مارا پھرتا ہے پہاڑوں میں، زمینوں میں، گھومے جا رہا ہے، لیکن بہترین چیز ہے پانی نہ ملے بچا ہے، بہترین سواری گھوڑا ہے، ایسے گھومے جا رہا ہے جنگلوں میں۔ یہ دنیا ایسی ہے، دنیا انسان کو جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ تمہارا دل صرف خدا کے لیے ہے، اسے کسی اور کو کرایہ پہ مت دینا۔ مگر انسان کے دل کی کھڑکیاں ہر گلی میں کھل رہی ہیں، ہر جگہ کھل رہی ہیں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، یوٹیوب۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں انسان دل جو ہے وہ اپنا اتنا کمزور ہے۔ یہی دل ہے جو انسان کو فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں ہم نے کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا جانے والا کہ اللہ نے قرآن کو عقل میں نہیں اتارا۔ کہیں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو عقل میں اتارا نہیں، زمین اور آسمان، پہاڑ، سب پہ خدا نے عرضہ کیا کہ چاہیے، سب نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہاں اس امانت کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، اتنی بھاری امانت ہے۔ کہاں اترا؟ قلب پیغمبر کو اترا، یعنی قلب پیغمبر میں اتنی وسعت کہ قرآن جو ہے اس میں سما گیا۔ مزار محترم، اب اگر انسان چاہتا ہے انسان ترقی کی طرف، رشد کی طرف، جو ہماری گفتگو ہے، انسان اپنے اندر تحول پیدا کرے، تبدیلی ایجاد کرے، تو اسے اپنے قلب کی اصلاح کرنی پڑے۔ قرآن چند قلوب کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلا ایک قلوب وہ ہے جس میں ایمان بھی ہے اور منافقت بھی ہے۔
عمل ہے کیا، اس کی کتنی ضرورت ہے اور انسان کتنا اس کے ذریعے سے عالم کا مشاہدہ کر سکتا ہے. انسان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یہ آنکھیں محدود ہیں، یہ آنکھیں محدود ہیں، ایک حد تک دیکھ سکتی ہیں، یہ دیوار کے ادھر نہیں دیکھ سکتی، یہ آپ کے دل کو، یہ آپ کے خیالات کو صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جن میں قلوب پر خدا نے تجلی کی ہو، جن کے قلوب پر خدا تجلی کر دے. وہ شخص جو علم سیکھنا چاہتا تھا 95 سال کا، جب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب اس نے حدیث بہت لمبی ہے، حدیث عثمان بصری پہلے میں نے آپ کو خدمت میں عرض کی، اس کی شرح آیت اللہ تحریری اور جو اللہ نے فرمائی ہے وہ اردو میں کتاب ترجمہ ہو کے آج آپ کے شہر میں دستیاب ہے. سیر و سلوک کے ابتدائی راستے 400 صفحے کی ہے، بڑی محنت تو کرنی پڑے گی آپ کو پڑھنے کے لیے، لیکن وہ ایسی حدیث ہے جو آیت اللہ قاضی فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے، اس حدیث کو جیب میں رکھو. حدیث 2 صفحے کی ہے، جیب میں رکھو اور اسے ہفتے میں پڑھتے رہا کرو، بہت امپورٹنٹ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اندر سے روشن ہو، اسی حدیث میں وہ شخص جب امام سے فرماتا ہے کہ مولا میں معمولت کیوں آیا، مولا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا، علم نور، علم نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اڑا دیتا ہے، لیکن دل ویسا ہو جو نور کو سمجھ سکے. ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. تاریخ آپ کے سامنے بھری ہوئی ہے افراد سے، ناموں سے بھری ہوئی ہے، مگر کیسے قلوب تھے کہ جو سمجھ پائے وقت کے ولی کو. کون تھے؟ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے ایسا کیوں نہیں کیا، امام نے ایسا کیوں کیا. یہ قلوب معرفت والے نہیں ہوتے. معرفت والا قلوب سلمان فارسی کا ہے، جس کی نگاہیں مولا امیر کی نگاہوں میں جھکی ہوئی ہے، کہ جو امام اشارہ کریں گے وہی سلمان کرے گا. تو یہ قلوب جتنی ظرفیت بڑھاتا ہے اتنا معاملہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اسی لیے اتنا ظرف حضرت سلمان فارسی کے قلب میں آیا کہ سلمان و منا بیت ہو گیا. یہ آسان نہیں. ملک اشتر دشمن کے خیمے تک پہنچ گیا، تلوار کی زد میں دشمن ہے. امام نے کیا کہا؟ پیغام بھجوایا ملک اشتر واپس آ گیا. اب ہوتے تو کیا کرتے؟ بولا یہاں تک تو آ گئے، تھوڑا کام دبا بھی کرتے. ان کے قلب میں ولایت اتری ہوئی تھی، اور ولایت جس کے قلب میں اتر جائے وہ صرف اطاعت کرتا ہے. اسی قلب کو قابل بنانا ہے کہ آج ہم بھی تو اپنے امام کی اطاعت کر سکتے. وہ ظالم ہوتا ہوں اس قلب کو صاف، اس فساد سے، یہ مشکلات سے. آج دنیا جو کام کر رہی ہے دشمن شناسی بہت مہم ہے. ظالموں دشمن پہچانا بہت مہم ہے. جتنے بھی حکومتیں تھیں آئمہ کے ساتھ ساتھ جو پیرالل چل رہی تھیں، ان میں سے اکثر کا کام یہ تھا کہ دشمن کو غائب کر دو، یعنی دشمن کو ڈائلیوٹ کر دو، ڈیلیٹ کر دو. دشمن ہے ہی. مثال کے طور پر آپ کے موبائل میں جو ہے وہ ہیش ٹیگ کا بٹن لگا ہوا ہے. اب آپ کو بولے کہ آپ نے موبائل چارج کرنا ہے تو آپ بولیں گے میرے کو ہیش ٹیگ ہی نہیں ہے، تو آپ کو کال ہی کرنی پڑے گی. یہ کچھ اور دیا تم ڈال دو میرے موبائل میں آپشن نہیں ہے. دشمن کو تاریخ میں ڈیلیٹ کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ دشمن بھی ہے یا نہیں ہے. جبکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ تمہارا سب سے سخت واضح عیاں روشن دشمن شیطان ہے. لیکن ہم اتنے سکون میں گھوم رہے ہیں بدل ہی ہمارا دشمن ہے ہی نہیں. دشمن کا کام کیا ہے؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آداب و صلاح کے اندر اور باقی کتابوں میں کہ دشمن شیطان اس کا کام کیا ہے؟ اس کا لشکر ہے پورا. شیطان کا پورا لشکر ہے. آپ اتنے آرام سے اپنے قلوب تک نہیں پہنچ سکتے. آپ چاہیں کہ میں رات کو جاؤں اور میرا قلب اتنا روشن ہو جائے کہ مجھے زمین اور آسمان کے راز سنائی دے،
یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بھول کیوں جاتے ہیں غلطی کرتے ہو؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے اعمال لکھ رہا ہے پھر بھی غلطی کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شیطان آپ کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو کہ آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، آپ کیا روڈ پہ جا رہے ہو، پولیس کھڑی ہو، کیسے انسان شریف بن جاتا ہے؟ بڑے تھوڑا آدمی اللہ تعالیٰ ہماری پولیس اچھی ہو، انشاءاللہ اچھی ہے، کرتی ہے اپنے حساب سے، وہ آپ کیمرے لگے ہو، چالان ہو جائے گا، گاڑی بند ہو جائے گی، آپ کتنے شرافت سے جائیں گے۔ تو یہ جو چالان لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نظر نہیں آ رہا؟ قرآن سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کیا ہی رہا ہے کہ ایمان بالغیب لے کر آؤ، غیب پہ ایمان لے کر آؤ، یہ غیب ہے۔ لیکن کیوں؟ کہ شیطان نے اتنا پیکج چلایا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ یہ انسان اپنے قلب تک نہیں پہنچتا۔ اب انسان محبت تو کرتا ہے، محبت تو ہے اس کے اندر، لیکن اب اس محبت کو کیا کرتا ہے؟ اس محبت کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ اور پہلی چیز جو انسان کو رشد کرنے سے روکتی ہے وہ کاذب محبت، جھوٹی محبت۔ میں نے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ماں محبت کرتی ہے، اتنی زیادہ محبت کرتی ہے بچہ کسی کام پہ ہی کرتا، اتنی محبت، اس کو اتنا پیمپر کرنا، اس کو یوں کرنا وہ کرنا، وہ اپنی زندگی میں ترقی نہیں، بیٹا یہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ انسان محبت میں رہتا ہے۔ لیکن یہی محبت اگر صحیح ہو، ایک شخص جو ہے وہ صدر اسلام کے اندر جوان ہے، جنگ احد میں شہید ہوا ہے، اس کی ماں جو ہے مسلمان نہیں ہے، اور اس کی ماں اس کو اس کی محبتوں کی واسطے دے دی ہے، لیکن اس نے اس محبت کو حقیقی محبت نہیں سمجھی، اس نے اپنے آپ کو اسلام اور رسول کی محبت میں قربان کر دیا۔ وہ ازالے مطلب یہ بہت محبت جو ہے وہ محبت، یہی محبت اگر صحیح ہو اور احترام کے ساتھ ہو تو وہ ویسے کرنے کی محبت، اپنی والدہ کی محبت، لیکن رسول سے محبت، آئے رسول سے ملنے، اگر رسول نہیں تھے لیکن پیچھے ماں کیونکہ بہرحال اس کا خیال بھی رکھنا تھا، واپس چلے گئے تھے، رسول آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے جو ہے وہ یمن کی خوشبو آ گئی۔ جب محبت صحیح ہو اپنے اثرات وہ بھی یہاں محبت کربلا میں آپ دیکھیں، کربلا میں صحیح محبت ہے، حقیقی محبت ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی، مطلب آپ لگے وہ تو امام تھے، مطلب انہوں نے تو بڑے آرام سے اپنا بیٹا دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ امام کو اپنے بیٹے سے حقیقی محبت تھی، جو امام محبت کریں گے ہم اس محبت تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح حضرت علی اکبر کو بھی جو اپنے بابا سے محبت تھی وہ حقیقی محبت تھی، لیکن یہ حقیقی محبت کا تقاضا یہ تھا جب خالق کا بلاوا آئے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ نعرہ میں یونیورسٹی جا رہا
بھائی ایسا نہیں ہے. دنیا کی ڈیفینیشن ہے وہ چیز کہ جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا نہ. وہ دنیا ایسی دنیا کے اندر آپ جو ہے وہ نیک کام کر کر اپنے آپ کو کمانے بھی لے کے جا سکتے ہیں, لیکن وہ چیز جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ پھر دنیا یعنی دنیا کی محبت. اور دنیا کی محبت انسان میں تب بہت بڑھتی ہے جب آخرت اس کی زندگی میں کم ہو جائے, اس کا رنگ ہلکا ہو جائے. اگر آپ کے ذہن میں آخرت روشن ہے, دنیا آپ کو خرید نہیں سکتی. دنیا کی قیمت بھی وہ شہید محسن حجاجی جو 32 سال میں شہید ہوا, آپ جانتے ہیں کتنا خوبصورت جوان. اس نے اپنے بیٹے کی وصیت لکھی تھی, اس میں کیا جملہ تھا؟ بیٹا 2 سال کا, ابھی تو میں بڑا ہو گیا. اس میں کیا لکھا تھا؟ بیٹا دنیا میں بہت فتنہ ہے, دنیا میں بہت بازار گرم ہے, ایسا کام کرنا خدا تمہارا خریدار ہو جائے. خدا تمہیں خرید ہے, لیکن وہ بھی اسی دنیا میں ہی کرنا ہے. یعنی دنیا میں ایسا کام کرو کہ دنیا تمہیں نہ خرید ہے, خدا تمہیں خرید ہے. یہ اسی دنیا میں ممکن ہے. ایک شخص ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ میں جوانوں سے مقابل ہوں, مثلا میں باہر میں نکلوں, بہت سا باہر کے مسائل ہیں, میں یونیورسٹی نہ جاؤں, یونیورسٹی میں بے حجابی ہے. ابھی تو پاکستان کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں, تو میں تو کافی عرصے کے بعد پاکستان آتا ہوں, اور جو سننے کو ملتا ہے ایسے بھی بہت سچویشن جو ہے نا وہ فساد اخلاقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے, بہت زیادہ ہو گئے. اور میڈیا اسی طرح اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو اب جوان بھی سخت ہے, جب یونیورسٹی جاتا ہے, کام پہ جاتا ہے, بازار جاتا ہے, مگر اسی سوسائٹی میں اچھے جوان بھی ہیں, اچھی خواتین بھی ہیں, سب کچھ ہے, کیونکہ معاشرہ اچھے لوگوں سے چلتا ہے. معاشرہ یاد رکھیں, معاشرہ کبھی برے لوگوں سے دور نہیں ہو سکتا. معاشرہ اچھے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, شاید آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن اچھے لوگ ہمیشہ معاشرے میں ہوتے ہیں. تو اب کیا کریں؟ معاشرہ دنیا جو دنیا ہے, ہم باہر نہ جائیں, کام نہ کریں, نہیں جائیں, گھر بیٹھے رہیں, کچھ نہ کریں, نہیں. کمال یہ ہے کہ انسان بازار میں کھڑا ہو لیکن اس کی توجہ خدا کی طرف ہو. انسان یونیورسٹی میں پڑھے, انسان سارے کام کرے, مگر اس کے دل میں خوف خدا ہو, وہ اسے دنیا اتنی تیزی سے اپنی طرف نہ کھینچے. وہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. تو پریکٹس کیسے کریں گے آپ؟ مطلب کہاں پریکٹس کریں گے؟ تو آپ کوئی ٹورنامنٹ کھیلنے جا رہے ہیں, کرکٹ کا, فٹ بال کا, کسی بھی چیز کا, تو آپ کیا فوراً بیٹ اٹھا کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں, پہلے پریکٹس کرتے ہیں. پریکٹس میچ ہوتے ہیں, کیمپ لگتا ہے, اس کے بعد آپ جاتے ہیں ٹورنامنٹ یا کوئی میچ ہوتا ہے. تو آپ اگر بغیر پریکٹس کے بازار میں جائیں گے تو آپ ہر جگہ پہ گر جائیں گے. وہاں پریکٹس کرو. کوئی اور جگہ نہیں ہے سوائے مصلی کے جو آپ کو پریکٹس دے سکتا ہے. دنیا یوگا کرواتی ہے, میڈیٹیشن کرواتی ہے کہ آپ ایسے بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, ایکسرسائز ایسا کچھ ہے, لیکن اصل میڈیٹیشن مصلی ہے, اور وہ بھی توجہ کے ساتھ, مطلب جس کا قلب خدا کے آگے حاضر ہو جائے اور جس کے رکوع اور سجود اپنے خالق کے آگے ہو, اس کا ذہن پریکٹس کیا ہے, ذہن خالی کر کر اللہ اکبر کرے. اور رات کی تاریکی میں جو موقع ملتا ہے سجدے کا, وہ دن میں نہیں ہے. رات کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا سوائے خدا اور اس کے ملائکہ کے. یہ جو پریکٹس ہے, یہ جو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ دن میں کامیابی سے زندگی گزاریں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, روایات امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام شاہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو اپنے چہرے کا نور تو تہجد کی نماز پڑھو.
اللہ کشمیری فرماتے تھے اگر تمہیں دین چاہیے تو تہجد پڑھو، دنیا چاہیے تو تہجد پڑھو، آخرت چاہیے تو بھی تہجد پڑھو۔ خدا ایک عبادت آپ کو خدا یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان بغیر کسی غرض کے، کیونکہ دنیا پہلی قوم، دوسری ریاست کی ہو، یعنی ریاست یعنی انسان کو ایک کرسی چاہیے، ایک ڈیزگنیشن چاہیے، ایک پوسٹ چاہیے۔ اب انسان جتنی بڑی پوسٹیں بڑھاتا رہتا ہے انسان بربادی کی طرف جاتا رہتا ہے۔ اب آپ مثلا ابھی مثلا امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ میں ٹرسٹ ہوگا، کوئی فیکٹری ہوگا، تو یہ انسان کو پوسٹیں بعد میں انسان اپنے کام کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح مثلا انسان جو ہے وہ میئر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتا ہے، یہ ساری کی کیا ہے؟ ریاستیں ہیں۔ جب انسان اس ریاست کی محبت میں جاتا ہے تو بعض اوقات انسان اپنی بندگی بھول جاتا ہے، اور جب بندگی بھول جائے تو یہی ریاست اس کو ڈبل دیتی ہے۔ پہلو کے دانا کا واقعہ آپ کو سنا ہوگا کہ جب وہ خلیفہ کے پاس گیا تو خلیفہ نے سے اس نے پوچھا کہ خلیفہ سے کہ بھائی قیامت میں سوال کیسے ہوں گے، کیا کیا ہوگا؟ تو اس کو بولا کہ کل آنا قبرستان، تو قبرستان میں اس نے گرم جو ہے وہ کوئی جگہ کی جس کو گرم لوہے کے لیے اس کو بڑا آگ سے بڑھایا ہوا تھا۔ تو کہا سوال کیسے ہوں گے؟ کہا ایسے ہوں گے۔ تو اس گرم جلتے ہوئے جو ہے وہ جگہ پہ چڑھ کر اپنا نام اور جو دارائی ہے یعنی جو رکھتے ہو وہ بتا دیں۔ ابھی محدود دانا کا اپنا نام بتایا، بتایا بڑی آ گئے آپ سب سلامت اپنے نام بتانے میں کون لے گئے آخر کے عالی جواب ہمارے علامہ مولانا اسلام مسلمین اور کیا ہے نام بھی مطلب نہیں ہوئے مولانا کے، مولانا بعد میں ہے کہ نام پہلے آ ہے۔ وزارت مطلب نام میں کچھ نہیں ہے، اصل چیز گمنامی میں ہے۔ آدمی جتنا گمنام ہوگا اتنا وہاں اس کا نام ہوگا۔ اور جہاں اس نے بتایا بولا کہ نام پہ چل گئے محل پتہ نہیں کیا کیا، کوئی ممکن ریاست ہے، جتنی بڑی دکان ہوگی اتنا زیادہ جواب دینا ہے۔ اور اگر یہ ڈیزگنیشن خدا کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے، خدا کی خاطر ہے، پھر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ مشہور اصفہان کے سلطان کا واقعہ، ایک درویش اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ چلو کہاں چلو؟ کہاں کربلا چلو۔ تو اس نے اپنا سب کو چھوڑا، چل پڑا، چلتے چلتے رستے میں کئی رکے ہو گئے، اس میں نکلنے لگے، دیکھا درویش صاحب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا وہ میرا کاسا جو تھا وہ کھو گیا ہے۔ کہا تو کیا ہو گیا؟ ہو گیا تو ہو گیا، چلو کربلا جا سکتے ہیں، اس کے بغیر جا نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ اب اسی میں کھاتا ہوں پیتا ہوں یہ سارے کام۔ کہا بندہ ہے خدا، میں اپنی پوری سلطنت چھوڑ کے آ گیا، تم سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ محبت جو ہے وہ ہر بندے کی الگ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانی پوسٹ پر ہے تو نہیں، ہر آدمی اپنی ڈیزگنیشن پر محبت رکھتا ہے۔ مجھے محبت ہے یہاں پہ میں مسجد پڑھ رہا ہوں، مجھے محبت ہے یہاں کوئی اور پڑھے کہ لڑا دوں گا۔ تو یہ تو ہے پتہ چل جائے گا آدمی کو آپ کو محبت کس سے ہے۔ اگر یہ مجھے بولتے 15 منٹ پہلے آپ نہیں پڑھیں گے میں کیا کروں؟ لڑوں گا ان سے۔ اگر خدا کے لیے ہے تو آپ کی نوکری آپ سے پڑھا، لیکن اگر ساتھ کے لیے ہے تو زیادہ بہت انسان برباد ہو جاتا ہے۔ بہت ریاست کی محبت اور ہر بندے کی ریاست الگ ہے، ہر بندے کی ریاست۔ میں آیا لوگ کھڑے نہیں ہوئے وہ ریاست، میں آیا لوگوں نے میرے ہاتھ نہیں چھوڑے وہ ریاست۔ خطرناک یہ انسان کو ہمت کی طرح اندر سے کھانچ کرتی ہے۔ تیسری محبت وہ طعام کھانے کی محبت جو ماشاء اللہ بہت پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کھانا کھانے پہ حدیثوں پورا چیپٹر ہے، پورا چیپٹر ہے، آپ ہے پورا کھانے کے آداب، کھانے کے طریقے، کیسی کھانی ہے کیسے کھانی ہے، آپ روایت سنتے رہتے ہیں۔ میں زیادہ اس ڈیٹیل نہیں جاؤں گا، لیکن انسان بعض اوقات کھانے کی وجہ سے بھی انسان بربادی کی طرف، اس لیے مولا بھی فرماتے ہیں تمہارے شکم اتنے جانوروں کی قبرستان ہے۔
کہ یہ کھا کے انرجی پیدا ہوگی اور میں خدا کی بندگی کروں گا، تو پھر اس کا یہ کھانا بھی عبادت شمار ہو جائے گا۔ تو یہ اگر انسان کھائے اور گناہ کرے، انسان کیسے اس کھانے کی چیز کا جواب دے؟ چوتھی محبت جو ہے وہ نوم یعنی سونے سے محبت، یعنی انسان کو سونے سے محبت۔ انسان سوتا ہے، نیند سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو نیند آ رہی ہے، انسان مرتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ سونے کے اوقات ہیں، پہلے رات تمہارے لیے آرام کی بنائی، دن تمہارے لیے کام کا بنایا، تو انسان کو بارہ اپنی نیند، کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ انسان کو کئی چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ آپ سوچیں نا، نیند کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری نیند ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے سائیکل جاتے رہے، 2-3 بجے گھر پہنچے اور جو ہے وہ 4:40 4:48 پہ فجر کی نماز ہے، اب آپ 3:30 بجے گر گئے، اب کیسے اٹھے؟ جاگا جا نہیں رہا، اٹھا جا نہیں رہا، یہ کیا ہے؟ محبت، نیند سے محبت ہے سر، لیکن اسے خدا سے محبت ہو، وہ اپنی نیند کے خود ہی الارم لگاتا ہے، گھڑیوں کے الارم سے نہیں اٹھاتے، 10 ڈالے لوگ یہی کرتے ہیں۔ تو یہ انٹرنل اپڈیٹ آپ کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے کہ مجھے اگر میری نیند گہری ہے تو میں جلدی سوؤں، اگر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تو میں اگر ٹائم سے سوؤں۔ یہ ایک محبت تھراپی کو انسان کو مطلب آسائش چاہیے، آرام چاہیے۔ اب لیکن کئی لوگ کربلا میں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ ان کو راحت کو جان نہیں دے سکتے، عبید اللہ نے جو بھی وہ مال دے رہا ہے وہاں کو، مگر جان نہیں دے رہا، نہیں آیا۔ وہ بھی دنیا انہوں نے اپنے ساتھ لعنت اللہ نہیں آیا، ریاست کی وجہ سے نہیں آیا۔ کچھ لوگ کربلا میں کھجور کی وجہ سے آئے۔ آپ یقین کریں، تاریخ بیان کرتی ہے کہ کچھ لوگ امام کے مقابلے میں کھجوروں کی وجہ سے آئے، کھانے کے لیے۔ کسی کو ریاست چاہیے، کسی کو آرام طلبی چاہیے۔ اور آخری محبت جو کہ بہت خطرناک، وہ النساء، عورت کی محبت۔ ابن ملجم عورت کی محبت میں اپنے زمانے کے امام کو شہید کر دیا۔ تو یہ انسان اپنی زندگی میں کہ خدا نخواستہ انسان ان چیزوں میں گرفتار ہو رہی ہے۔ یہ محبتیں اگر قاصد ہیں تو یہ کبھی بھی امام تک پہنچنے نہیں، مگر اگر یہی محبت بہترین ہے، آپ دیکھیں تو انسان اپنے وجود کو قربان کرتا ہے۔ بہت پرانے ذاکر حضرت علی صاحب فرماتے تھے، کہتے تھے کہ پروانہ، لوگ کہتے ہیں پروانہ شمع کا عاشق ہوتا ہے، تبھی تو وہ آتا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ غلط ہے، پروانہ کبھی بھی شمع کا عاشق نہیں ہو۔ کہا کیوں؟ کہتے تمہارے پاس دلیل ہے اس کی گاڑی کا؟ میرے پاس دلیل ہے کہ یہ شمع کا عاشق نہیں ہے، پروانہ تاریکی کا عاشق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شمع آ کر تاریکی کو مغل ہوتی ہے، اس میں آ کے ٹکراتا ہے، اس کے اندر اسے تاریکی سے محبت ہے۔ اگر اسے روشنی سے محبت ہوتی تو تم روشنی بند کر دو، پروانہ نہ جاتا، غائب نہ ہوتا، تو اسی پر رہتا، زیادہ محبت۔ تو یہ محبت امام کے وجود سے محبت، اس نے لوگوں کو کربلا چھوڑنے نہیں دیا۔ یہ پروانے شمع بجھنے کے بعد بھی وہی رہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں اصل محبت، یہی تو کمال ہے وہ انسان۔ تو اگر انسان تراشا جائے، آپ پتہ ہے جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں، پتہ ہے یہ سوچ ہوتے ہیں قیمتی کہ پتھر یہ پہنچ نہیں ہوتے، اور یہ خاص جگہوں پر ہوتے ہیں جو ان کو نکالتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پتھر جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ قیمتی پتھر کوئی ہوتا ہے، جیسے سب سے قیمتی پتھر ہیرا جو ہے وہ خود نہیں رہا ہوتا، اس کے اطراف کے پتھر اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر وہ خود اس قابل ہوتے ہیں تو وہ چپکے رہتے ہیں تاکہ وہ پتھر ہیرا بن جائے۔ تو انسان اگر چاہتا ہے بقا،
اسے اپنی زندگی میں ہیرا تلاش کرنا. آج اگر ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، کربلا والوں نے اپنے وقت کے ہیرے پہ اپنے آپ کو چپکایا ہے، تبھی تو باقی ہے. اور جو اصل نہیں تھے وہ چڑھ گئے. وہ امام کا ساتھ بھی دیا ہوتی ہے. جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں. جو درخت نکل رہا ہوتا ہے، بہترین جس کی جڑیں صحیح ہوتی ہیں اور صحیح بن دیتا ہے، تو جڑی بوٹیاں اس سے الگ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ. ہم اپنی زندگی میں اپنے امام کے فکرے جو ہے خطبہ کا ظہور کرتے ہیں، تو ہم اپنے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے امام کو کتنا احترام کرتے ہیں؟ اب آپ بولیں کہ میں کہاں، میرا امام کہاں؟ ایسا نہیں ہے. امام کے نزدیک آپ کا ظاہر نہیں ہے، بے شک انسان صاف ستھرا رہے، لیکن امام آپ کے باتیں کو دیکھتے ہیں، امام آپ کے قلب کو دیکھتے ہیں. ابھی بھی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کے قلوب کو امام دیکھ رہے ہیں کہ کون میرے لیے آیا ہے. اور یقیناً آپ سب امام حسین کے لیے آیا ہے. آپ سب کے قلب قرآن کے سے، شاید آپ کے آگے سے پردہ ہٹ جائے ملکوت کا تو آپ کو سارے قلب روشن نظر آئے اور سارے قلوب میں صرف حسین نظر آئے. ہر زمانے میں ایسے اولیاء خدا ہوتے ہیں جو انسان کی حقیقت دیکھتے ہیں. انسان سے لوگ آپ کو کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے آپ کیا کر کے آئے ہیں، آپ نے پہلے کیا کیا ہے، کیا ہے تو آپ کے قلب کو دیکھتے ہیں. اور قلب اتنا وسیع ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا اس کے پاس سے، اور ان کے لیے بالکل ایک پیپر کی طرح ہے. سب کچھ کھلا، سب کچھ نظر آتا ہے. یہ ہم اب ایک دوسرے سے چیزوں کو چھپا سکتے ہیں، امام سے چیزوں کو چھپا سکتے ہیں. ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال امام کے پاس جاتے ہیں. میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں امام کو نہیں دے سکتا. میں کیسے دوں گا؟ کیونکہ میں کچھ کہوں نہ کہوں، میرا دل پر اختیار امام کا ہے. وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے کیسا ہے. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اصفہان نماز ظہر کا وقت تھا، میں جو ہے وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا میدان اصفہان کے پاس. تو دیکھا کہ کچھ کام کرنے والے مزدور ٹائپ کے جو لوگ ہوئے ہیں جنازہ لے کے جا رہے ہیں. اس میں نے دیکھا کہ بہت بڑا تاجر ہے اصفہان کا وہ شخص. تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے سوچا کہ یہ اتنا ہو رہا ہے کہ اگر اس کے رشتے دار ہیں کہ مزدور کون ہے، اور اگر مزدوروں کا جنازہ ہے کام کرنے والوں کا ہے تو یہ عجیب سی حالت ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ خود کیا کر رہے ہیں. ابھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا. تو تاجر نے مجھے کہا کہ شیخ جنازہ نہیں چلو گے اولیاء خدا کے. میں عجیب سا ہو گیا، بدنی سے میں چل رہا. وہ بالکل اصفہان میں جو مسلمانی کی جگہ تھی بہت دور تھی، گھر وہاں لے کر تھک بھی گیا. میرے اندر خیال آیا میں نے کیا ان کی بات مان لی. اب میرے نماز بھی چلی گئی، جماعت بھی چلا گیا، پتہ نہیں کس کا جنازہ ہے. کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ تاجر نے بولے پوچھو گا نہیں جنازہ کس کا ہے. نہیں کس کا ہے. کہا کہ پچھلے سال میں حج پہ جا رہا تھا، تو جب کربلا پہنچا تو جو میرے پاس اچھا تھا جس میں میرا سارا مال پیسے سب کچھ تھا وہ چوری ہو گیا. میں عجیب سا ہو گیا کہ میں اتنا دور آیا ہوں، آگے حج پہ جانا تھا، میرے پاس مال بھی تھا. بڑا دن میرا اداس ہوا اور اسی حالت میں تھوڑا شکستہ کہ میں کیا کروں، کس سے کسی کو جانتا بھی نہیں کرنا. اسی حالت میں کوفہ چلا گیا.
مسجد کوفہ جا رہا تھا، سر جھکائے تو میں نے دیکھا کہ ایک سواری ہے، سواری اتنی حیبت اور جلال میں تھی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ امام زمانہ کی سواری جیسی گزری۔ امام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں تجھے اداس کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں مولا سفر کی تھکاوٹ ہے، تھکا ہو۔ انہوں نے کہا اچھا یہی بات ہے، کوئی اور بات نہیں ہے؟ تو پھر میں نے کہا نہیں مولا آج چوری ہو گیا ہے، میں تو امام نے وہاں پر آواز دی آلو آلو، اچانک سے دیکھا اصفہان میں کام کرنے والا شخص، کام کرنے والا، میں نے اس کو دیکھا، میں نے یہ تو وہی لگتا ہے، لیکن میں کچھ بولا نہیں۔ امام نے کہا کہ جاؤ اس کا جو سامان چوری ہو گیا تو لے جاؤ اور اس کو مکہ لے کر جاؤ۔ اچانک سے امام کی سواری میں اس نے مجھے بولا فلانی جگہ پہ آنا تمہارا مال مل جائے گا۔ میں وہاں گیا، میرا سارا مال اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہے، میں نے دیکھو کوئی کمی نہیں، میں اس کو سنبھال کے رکھ کے آؤ، فلانی جگہ آنا تو میں مکہ لے جاؤں گا۔ وہ مجھے مکہ کے قریب لے گیا، اچانک سے قدم بڑھاتے کہا حج کرو واپس لے گیا نا، اور اگر تمہارے کچھ جاننے والے پوچھے تو بولنا میں کسی شارٹ رستے سے آیا، بتانا نہیں۔ تو اس نے مجھے واپس چھوڑا۔ جب مجھے واپس چھوڑنے لگا میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم وہی ہو، لیکن اس کی حیبت اتنی تھی میں اسے سوال نہیں کر رہا۔ لیکن اس نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا کام کیا ہے، میرا تمہاری گردن پہ کوئی حق ہے، وہ میں تمہیں معلوم ہوا۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر پہنچا، آپ عمرے زیارت پہ آتے ہیں، وہ ملنے آتے، کہا یہ بھی ملنا ہے، تو میں کھڑا ہونے کی کوشش کی، اس نے اشارہ کیا کسی کو نہیں بتانا۔ اس نے کہا کہ دیکھو فلانے دن میں مر جاؤں گا، دن بھی پتا تھا، میرے گھر آنا، میرے بیگ ہے اس میں میرا کفن اور 8 درہم رکھے ہوئے ہیں، مجھے دفنا دینا۔ تو کہا آج وہی دن ہے کہ اللہ کا ولی تھا اور ہمیں نہیں ظلم ہو۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے قلب وسیع کرنا تھا۔ سواری نہیں چلتی۔ امام نے لوگوں کو بلایا، ہاں یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا کہ ماریہ ہے، کسی نے کوئی اور نام دیا، اس کا اور کیا نام ہے؟ نے کہا یہ نیندوا ہے۔ امام نے کہا نہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے۔ ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے کہا میرا رسول اللہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ بس جیسے ہی کربلا سننا تھا، امام نے حضرت عباس سے کہا عباس پہلے سواریاں اتار دو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اہل حرم کو اسیر بنایا ہے۔ خدا آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تک چکے ہوں گے، سارا دن کوئی کام بھی ہوتا ہے، کوئی اور سے بھی سنتے ہیں، بہرحال لیکن کیا کریں، آپ جتنے بھی تھکے ہو آپ یہاں سے واپس گھر سے آپ آرام قدم ہو جائے، آپ کے گھر میں پانی بھی مل رہا، اگر آج جہاں حسین آیا ہے آرام نہیں ہے، جہاں حسین کے جبے لگ رہے ہیں اب آرام ختم ہو رہا ہے۔ سلام ہو ان ماؤں پر جو اپنے بچوں کو ساتھ لے گا۔ کہنے والوں نے بہت کہا مولا آپ جانے ہیں ان خواتین بچوں کو تو چھوڑ دیں، یہ حسین کی بیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محترم کہنے لگے بعض روایات میں مختلف کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے مبادل میں بیان ہوتا ہے کہ بہرحال بی بی زینب اتری ہے، کہتے ہیں بی بی زینب اتری جب ان کی سواری تو خاک کربلا جیسے محسوس کیا تو غش کھا کے گر گئے۔ حالانکہ اس مقامات میں چند مقام ہے جہاں بی بی زینب کو غش آیا، لیکن روز عاشورہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد زینب کو غش نہیں آیا۔ زینب بہت شجاع ہے، اور یہاں کہتے ہیں کہ زینب کو غش آیا اور امام حسین سے کہتی ہے
لیکن کہا تین شرائط ہیں، تین شرائط۔ پہلی شرط کیا ہے؟ سنیں گے آپ کہ جب روز عاشورہ یزید کا فوج چلی جائے، ہمارے جنازوں کو